عالمی سیاست اور بالخصوص بر اعظم امریکہ کی سیاست میں نئے سال کا دھماکےدار آغاز ہوا ہے۔ امریکہ نے 36 سال بعد لاطینی امریکہ کے کسی ملک پر براہ راست حملہ کر کے وینزویلا میں رجیم چینج آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی لیڈ فورسز نے رات گئے وینزویلا پر حیران کن حملہ کیا، جس میں وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر ملک سے باہر منتقل کیا گیا اور اب ان کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے میں وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے فوجی کارروائی کو اپنی فورسز کی شاندار کامیابی قرار دیا ہے، مگر دنیا کے مختلف ممالک اور بین الاقوامی میڈیا اس ناقابل یقین حملے کے قانونی جواز پر سوالات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ایک آزاد خود مختار ریاست پر حملہ ایک ایسے وقت میں کیا جب نہ ہی دونوں ممالک حالت جنگ میں تھے اور نہ ہی یک طرفہ کارروائی کو اقوام متحدہ کی حمایت حاصل تھی۔ امریکی فورسز نے یہ حملہ کیسے منطقی انجام تک پہنچایا، وینزویلا کے صدر کو کہاں سے کیسے گرفتار کیا گیا، کارروائی میں دونوں طرف کتنا جانی نقصان ہوا، اس حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ نے اب تک کوئی خاص تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، مگر بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ کارروائی وینزویلا کے مقامی وقت کے مطابق تقریباً 1:30 سے 2 بجے تک جاری رہی۔ امریکی فورسز نے جیٹ طیاروں اور جنگی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے رات گئے دارالحکومت کراکس سمیت ایرگوا، میرنڈا اور لاگویرا کی ریاستوں پر بیک وقت حملے کیے، جبکہ امریکی آفیشل نے روئٹرز کو بتایا کہ امریکہ کے ایلیٹ فوجی دستے زمینی کارروائی میں صدر نکولس میڈورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ فوجی اور انٹیلیجنس آپریشن کے امریکی ماہر نے سی این این کو بتایا کہ امریکی آپریشن فورسز کی متاثر کن تیز رفتاری کو ظاہر کرتا ہے، جس میں کم از کم 1 درجن ہیلی کاپٹرز کو امریکی فضائیہ کی مکمل معاونت حاصل تھی۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کارروائی میں امریکی ہیلی کاپٹرز اور جیٹ طیاروں نے وینزویلا کے ملٹری بیس، بندرگاہ اور سابق صدر ہیوگو چاویز کے یادگار پر کیسے حملہ کیا، کیسے اس کو نشانہ بنایا۔ یہ ہیں وہ مناظر جو امریکہ کی عراق اور افغانستان میں کارروائیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا اور عالمی مبصرین اس حملے کو انتہائی حیران کن اور وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کو انپریسیڈنٹڈ واقعہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ 1989 میں جنوبی امریکہ کے ملک پاناما کے فوجی سربراہ کا تختہ الٹنے کے بعد امریکہ نے خطے کے بعض ممالک سے مخاصمت کے باوجود لاطینی امریکہ میں براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کیا تھا، مگر صدر ٹرمپ نے اپنی پہلے دور صدارت کی طرح حالیہ دور میں بھی سرِ عام وینزویلا کے صدر کو دھمکیاں دی اور خود سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا، اور آج صدر ٹرمپ نے بالآخر فوجی مداخلت کے ذریعے وینزویلا میں صدر نکولس میڈورو کا تختہ الٹ دیا ہے۔ امریکی حملے کے وقت دارالحکومت کراکس میں کیا صورتحال تھی، الجزیرہ کی نمائندہ نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے۔ سب سے پہلے ایسا محسوس ہوا یا یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑا ٹرک گزر رہا ہو یا کوئی بڑا جہاز نیچے سے پرواز کر رہا ہو۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور پھر جیسا کہ پہلے بتایا دھماکے ہونے لگے، آسمان نارنجی روشنی سے جگمگانے لگا، آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ اس وقت بھی طیاروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن چند منٹ سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ کھڑکیاں لرز رہی ہیں، ہر کوئی مجھے مسلسل فون کر رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو کال کر رہے ہیں، ملک کے باہر اور اندر موجود لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کیا آپ دھماکے کے قریب ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ سب لوگ ہائی الرٹ پر ہیں، ابھی تک کسی کو واضح طور پر معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ بمباری ہو رہی ہے۔ یہ وینزویلا کے لیے ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس کارروائی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کہ امریکہ نے وینزویلا اور اس کے لیڈر پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر ملک سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ یہ آپریشن امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہم آہنگی سے کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات آنا باقی ہیں۔ امریکی صدر پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے اس معاملے پر پریس کانفرنس کریں گے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پریس کانفرنس میں وہ آپریشن سے متعلق تمام تفصیلات سامنے رکھیں گے۔ اہم بات یہ کہ امریکہ نے صدر میڈورو پر نارکو اسٹیٹ چلانے اور الیکشن چلانے کا الزام لگایا تھا۔ 2020 میں نیو یارک کی ایک عدالت نے نارکو ٹیررزم اور کوکین کی درآمد کی سازش کے الزام پر صدر میڈورو کے خلاف فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد امریکی حکومت ان پر $50 ملین کی باؤنٹی بھی لگا چکی ہے۔ دوسری طرف صدر میڈورو امریکہ پر وینزویلا کے وسائل اور بالخصوص تیل پر قبضے کی کوشش کا الزام لگاتے رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں وینزویلا کے پاس تیل کے سب سے زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ امریکہ صرف 1 سے آدھے گھنٹے کے آپریشن میں وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر لے جا چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وینزویلا کے حکام کی جانب سے ڈٹ کر کھڑے رہنے اور امریکی حملے کو ناکام بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ وینزویلا کے وزیر ویلدیمیر پیڈرینو نے
اس حملے کے بعد بیان دیا کہ آزاد اور خود مختار وینزویلا اپنی سرزمین پر غیر ملکی افواج کی موجودگی کو مسترد کرتا ہے۔ امن اور شہری حفاظت کے نائب صدر نے سیکیورٹی فورسز سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکہ اس کارروائی میں صرف جزوی اہداف حاصل کر سکا ہے، کیونکہ امریکہ اپنے بموں اور میزائلوں کے ذریعے یہ چاہتا تھا کہ ہمارے شہری خوف اور بزدلی سے ادھر ادھر بھاگیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جبکہ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے امریکہ سے صدر میڈورو اور ان کی اہلیہ کی باحفاظت ہونے کا ثبوت مانگا ہے۔ دوسری طرف دنیا کے کئی ممالک کی جانب سے امریکی حملے پر تنقیدی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ روس نے اس کارروائی کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے وینزویلا کے خلاف امریکی حملوں پر سخت تشویش ہے، اب ضروری ہے کہ مزید کشیدگی کو روکا جائے۔ وینزویلا کے ہمسایہ ملک کولمبیا کے صدر نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے، جسے کولمبیا سختی سے مسترد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیوبا، چلی، میکسیکو اور ایران نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ چین ابھی تک امریکی کارروائی پر خاموش ہے، جبکہ برطانیہ، یورپی یونین، جرمنی اور اٹلی سمیت دیگر یورپی ممالک نے صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی بیانات جاری کیے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں اب دو سوال اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان حالات اس نہج تک کیسے پہنچے، اور صدر میڈورو کی گرفتاری کے بعد آگے کیا ہوگا، کیونکہ ریپبلکن سینیٹر مائک لی کا دعویٰ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے انہیں ٹیلی فون کال پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج کی کارروائی کے بعد امریکہ وینزویلا میں مزید کسی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جبکہ وینزویلا کا آئین صدر کی مستقل غیر موجودگی کی صورتحال میں اقتدار نائب صدر کو منتقل کرنے کی بات کرتا ہے، جنہیں اگلے 30 روز میں الیکشن کروانا لازم ہے۔ مگر وینزویلا کی اپوزیشن کو امریکہ کی کھلی پشپناہی حاصل ہے، اور اپوزیشن کا الزام ہے کہ صدر میڈورو پچھلے سال الیکشن میں دھاندلی کر کے حکومت پر قابض ہوئے تھے، جبکہ حکومت کے اصل حقدار گونزالس اورٹیا ہیں، جو اسپین میں جلاوطنی کی زندگی گزارے، جنہیں حالیہ نوبیل انعام یافتہ ماریا کورینا کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ آنے والے دنوں میں رجیم چینج کی کوشش کرتا ہے تو اقتدار انہی دونوں رہنماؤں میں سے کسی ایک کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں رہنما امریکی حملے کے بعد ابھی تک خاموش ہیں۔ اہم بات یہ کہ آج کی کارروائی سے پہلے امریکہ پچھلے 1 سے 1.5 ماہ کے دوران منشیات سمگلنگ کے الزامات پر وینزویلا کے 2 درجن سے زیادہ بحری جہازوں کو نشانہ بنا چکا ہے، جبکہ پچھلے ماہ صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے مکمل سمندری بلاکیڈ کا بھی اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مسلسل یہ دعویٰ رہا ہے کہ وینزویلا سے سمگل ہونے والی منشیات ہر سال لاکھوں امریکیوں کی موت کی وجہ بنتی ہے، اس لیے وینزویلا اور اس کے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا ضروری ہے۔ مگر معاملہ یہاں صرف منشیات کی سمگلنگ یا غیر قانونی امیگریشن کا نہیں ہے، معاملہ وینزویلا کے تیل اور دیگر وسائل کا بھی ہے، جس کا اظہار صدر ٹرمپ بھی سرعام کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پچھلے سال 18 دسمبر کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ وینزویلا کے پاس بہت تیل ہے، مگر انہوں نے ہم سے تیل حاصل کرنے کے اختیارات چھین لیے ہیں اور اب ہمیں وہ واپس چاہیے۔ Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching, but they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. یعنی صدر ٹرمپ اس کارروائی سے پہلے ہی واضح کر چکے تھے کہ ان کی نظریں وینزویلا کے تیل پر ہیں، اور پچھلے کچھ انٹرویوز میں صدر ٹرمپ یہ بھی واضح کر چکے تھے کہ اب وہ وینزویلا کے صدر سے کوئی بات نہیں کریں گے، جبکہ وینزویلا کے صدر آج کی کارروائی سے صرف 4 روز پہلے امریکہ کو یہ پیشکش کر رہے تھے کہ اگر امریکہ منشیات کی سمگلنگ روکنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر امریکہ کو ہمارا تیل چاہیے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکی حکومت یہ بات جانتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کے کئی ترجمانوں کو بتا دیا ہے کہ اگر وہ منشیات کی سمگلنگ کے خلاف کسی معاہدے پر سنجیدگی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر انہیں تیل چاہیے تو وینزویلا شیورن کی طرح امریکی سرمایہ کاری کے لیے بھی تیار ہے، جب بھی وہ چاہیں اور جو بھی اور جس طریقے سے وہ چاہیں۔